پاکستان کی دنیا بھر میں دو معروف ترین دینی اسکالرز ہاشمی سسٹر سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ شادی بڑی منفرد اور کئی حوالوں سے قابل توجہ شادی تھی۔ سوال بڑا دلچسپ اور تجسس بھرا تھا کہ قرآن سے جڑا ایک معروف دینی گھرانہ آج کے دور میں آخر کس طرح سے شادی کرتا ہے، وہ گھرانہ کہ جس میں دلہا کی والدہ قرآن اٹھا کے لوگوں کے دین اور دل بدلنے والی معروف اسکالر استاذہ نگہت ہاشمی ہوں، جس کی خالہ ہر گھر اور ہر دل تک قرآن پہنچانے کے علمبردار عالمی اسکالر استاذہ فرحت ہاشمی ہوں۔ دلہن کا انتخاب کس بنیاد پر ہوا؟ شادی میں دلہا دلہن کی مرضی کتنی شامل تھی؟ کیا اس دور میں بھی ایسی شادی کی جا سکتی ہے کہ جس سے مدینہ کی خوشیوں کی یاد تازہ ہو جائے؟ سوچئے تو اللہ کی تقدیر اور حسن تدبیر پر بھی قربان جائیے۔ کہاں چترال کی فیملی کو کراچی سے اٹھا کے لاہور بھیجا تاکہ ان کی نور نظر کے لیے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کا لخت جگر کہہ سکے قبول۔ شادی ہال میں انٹر ہونے والے یہاں گونجتے خوبصورت دعائیہ اور تہنیتی نغموں سے دنگ رہ جاتے۔ یہ رشتوں کا سنگم، یہ خوشیوں کا موسم، اے بھائی تمہیں شادمانی مبارک۔ حال میں آتے ہی سادہ اور پروکار سی ایک روحانی کیفیت محسوس ہونے لگتی۔ شادی کی رسم و رواج کیا تھیں؟ اس حوالے سے دلہن صوبیہ گل کے والد گرامی تاج الدین قریشی صاحب کا کہنا تھا۔ یہ جو شادی ہوئی ہے اس میں ہم نے کسی بھی قسم کی جو ہمارے ہاں رسوم و رواج ہوتے ہیں جہیز کی شکل میں، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی بیٹیاں اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اس کا ہم نے بالکل خیال نہیں رکھا، بلکہ اس رواج کو ہم نے توڑ دیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی شرط رکھی، نہ ہم نے کوئی شرط رکھی، اور ہم نے نہ ذات پات دیکھی، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر اس رشتے کو ہم نے انجام تک پہنچا دیا، اللہ پاک نے انجام تک پہنچا دیا۔ دلہن کے چچا کے الفاظ سے اندازہ ہوا کہ ان کا خاندان بھی چترال میں ایک شاندار دینی بیک گراؤنڈ کا حامل علمی خاندان تھا۔ ہماری اپنی فیملی مذہبی گھرانہ ہے۔ ہمارے جو بڑے ہیں، میرے گھر میں 3 مفتی گزر چکے ہیں۔ میرے تاج الدین صاحب الحمدللہ ہمارے لیے ایک قابل فخر عالم دین ہے۔ میرے علاوہ جتنے بھائی ہیں وہ سارے علماء گزرے ہیں، اور اس پہ میں فخر کرتا ہوں کہ یہ ایک مثالی نکاح ہوا ہے، اور یہ دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ویسے تو شادی کے موقع پر ہر دلہا کی خوشی دیدنی ہوتی ہے، مگر ماشاءاللہ احمد طاہا کے خوشکن الفاظ ان کی زندہ دلی کی عمدہ مثال تھے۔ بیسیکلی میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کی اور ان کو یعنی کہ جو ان کی چوائس تھی انہوں نے میرے سے پوچھا، اور ہم لوگوں نے مشورے سے کام لیا اس چیز میں، اور اب ہم دونوں خوش ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں خوش ہوں۔ معروف اسکالر قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کے نکاح پڑھانے سے تقریب نکاح میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ جناب احمد طاہا بن خالد فاروق صاحب، آپ کا نکاح صوبیہ گل دختر تاج الدین صاحبہ کے ساتھ آپ کی طرف سے مقرر کیے گئے مہر، طلائی زیور جن کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے، اس کے عوض ازروِ شریعت محمدیہ ان گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ قبول۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ مبارکباد دیتے ہوئے استاذہ فرحت ہاشمی کے خاوند اور معروف اسکالر ڈاکٹر ادریس دبیر صاحب کا کہنا تھا، واقعی یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد فاروق صاحب کو، جو ہمارے ہم زلف بھی ہیں، یعنی مہربانی فرما رہا ہے کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا نکاح الحمدللہ ادا کر کے ایک بہت بڑا فرض ادا کر رہے ہیں۔ راگ و رنگ اور رسم و رواج سے بوجھل شادیاں دیکھنے کے عادی حال کے عملہ کے لیے بھی شاید مسنون سادگی سے انجام پانے والا یہ پہلا ایسا موقع تھا۔ ادھر دوسرا حال بھی آج اپنی قسمت پر رش کر رہا ہوگا کہ کیسی کیسی معروف علمی، دینی اور قرآن سے جڑی شخصیات کا حسین گلدستہ آج وہاں موجود تھا۔ اس مبارک موقع پر بڑے ججے تلے اور پرخلوص لہجے میں دلہے کی والدہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ، خالہ استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ، محترمہ ذکیہ ہاشمی صاحبہ اور ساجدہ ہاشمی صاحبہ نے بھی اپنے پرخلوص جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جوڑے کو شاندار دعاؤں سے نوازا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں توفیق دی
کہ اس کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کا نکاح کر سکیں۔ میں شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور تاج الدین فیملی کی، جنہوں نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، زندگی بھر خیال رکھا، اور آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ہمارے حوالے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اس جوڑے کو بابرکت زندگی نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں آپس میں محبت عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگہت بہن نے جو باتیں کہی ہیں وہ 100% درست ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دل کی دعاؤں کو ان کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، یعنی نئے جوڑے کے حق میں اور ان کے والدین کے حق میں قبول فرمائے، اور دونوں خاندانوں کو آپس میں موافقت عطا فرمائے۔ بس میں دعائی کروں گی کہ بارک اللہ لکم وبارک فیکم وبارک علیکم، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے، اور دنیا کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے، اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے اتنے پیارے طریقے سے سنت کے مطابق ماں باپ کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بچے بھی بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اپنی والدین کی زندگی میں اس رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ ہماری ڈھیروں دعائیں ہیں اس جوڑے کے لیے، اس رشتہ ازدواج میں اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے تاکہ یہ دین کے کاموں میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھیں۔ میری بہنوں نے اور جو ابھی تک دعائیں ہوئی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب دعاؤں کو اس جوڑے کے حق میں، والدین کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمارے خاندان میں جتنے بھی بچے جو ہیں وہ شادی کے بندھن میں بن چکے ہیں، ان کو بھی، اس نئے جوڑے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں، خوشیاں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ دلہن کی والدہ چترالی ہونے کے باعث ٹھیک سے اردو نہ بول سکتی تھیں، لیکن انہوں نے بھی مختصراً اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ بہت بہت شکریہ، اور تشریف لے کے آئے آپ لوگوں سب، تو مجھے شرم آ رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر النور سے متعلق خواتین نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ آج انتہائی خوشی ہوئی ہے دیکھ کر بھی، اور الحمدللہ اس تقریب میں شامل ہو کے بھی، کہ اتنے خوبصورت طریقے سے سنت کے مطابق جس طرح سے الحمدللہ سارے ہی فرائض ادا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالے۔ بہت خوشی کا مقام ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ ان جوڑے کو برکت والی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت خوبصورت دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استاذہ کو اور سب گھر والوں کو ایک خوشی دی۔ بالکل سنت کے مطابق سنت ادا ہوئی، اور استاذہ جی کی فیملی سب ماشاءاللہ بہت خوش ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمیں بھی بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فیملیز کے اکٹھے ہونے میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ امام کعبہ فضیلت الشیخ عبداللہ عواد الجوہنی کے استاد گرامی فضیلت الشیخ خالد احترام صاحب نے بھی خوش قسمت دلہا کے لیے مدینہ سے خصوصی پیغام بھجوایا۔ میری دعائیں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس فرحہ میں ضرور شریک رہوں گا۔ اللہ ان کی شادی مبارک فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا۔ ولیمے کا آغاز معروف قاری عبدالودود عاصم صاحب کی تلاوت سے ہوا۔ ولیمے میں حدیث رسول کی روح کے مطابق ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی تھی۔ پروفیسر سینیٹر ساجد میر، جناب لیاقت بلوچ، معروف سیاستدان عامر ڈوگر، علامہ احسان لائی ظہیر کے فرزند معتصم لائی ظہیر اور دیگر اہل علم اور سماجی اور سیاسی شخصیات کی شرکت سے شادی میں برکت اور رونق کی حسین قوس قزح تن گئی۔ حکیم عبدالرحمن ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ سرگودا کی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا عطا کی ہوئی تھی۔ پھر اسی خاندان سے پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب جو ماہر اقبالیات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دولہا کی والدہ نے محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ نے، اور ان کی خالہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے،
قرآن کریم کے حوالے سے ملک بھر میں خواتین میں جو قرآن کی تعلیم کا، اس کے فہم کا اور اس سے وابستگی کی جو عقیدت کو عام کیا ہے، اس حوالے سے ان سب کے لیے ہمارے اندر بہت ہی احترام کے جذبات ہیں کہ والد خالد بسرا صاحب، انہیں بھی مبارک، جن کے ساتھ زمانہ طالب علمی سے ہی ایک بہت اچھا تعلق ہے۔ اس موقع پر دینی تعلیمات کے رنگ نمایاں نظر آنے سے معاشرے میں ایک توانا مثبت پیغام گیا۔ اختتام پر استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ نے مہمانوں کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ معزز مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے وقت نکالا، دور دراز کا سفر کیا، یہاں تشریف لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا آنا قبول فرما لے، اور میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں پیغام چینل کی، جنہوں نے آج کی اس تقریب میں رنگ بھر دیا۔ الحمدللہ، اللہ پاک آپ سے قبول فرمائے۔ ولیمے کا اختتام پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کی دعا سے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اجمع بینہما بالخیر، اللہم بارک لہما وبارک علیہما واجمع بینہما بالخیر۔ اے اللہ، اس تعلق کو دونوں میاں بیوی کے لیے اور ان دونوں کے خاندانوں کے لیے باعث رحمت و برکت بنا دے۔ ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے احکام پر چلتے ہوئے اپنی اس زندگی کو بھی کامیاب کرے، پرمسرت بنائے، اور اگلی آنے والی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بھی کامیاب بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق شادیاں کر کے دین اور دنیا کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔